الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے کافی بڑی تعداد میں قصے بیان فرمائے۔ بعض باحثین نے یہ لکھا کہ اگر قرآن کریم کے قصوں کو جمع کیا جائے تو یہ 8 پاروں کے برابر بن جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا اپنی کتاب کا اتنا بڑا حصہ قصوں کے لیے مخصوص کرنا، یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ سمجھنے سمجھانے میں قصوں کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ قارون کا ہے، جسے اللہ کریم نے سورہ القصص 20واں پارہ آیات 76 سے 83 تک میں بیان کیا ہے، اور اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قارون بنو اسرائیل ہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا، بہت بڑا سرمایہ دار، لیکن اپنی ہی قوم پر زیادتی کرنے والا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ جس اللہ نے تجھ پر یہ مال و دولت کی چیز عطا کی ہے، تو بھی اس میں خیر کر، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ وہ کہنے لگا مجھے جو ملا ہے میری کاریگری کی وجہ سے ملا ہے، اور وہ قارون جب اپنی زینت میں نکلا تو کتنے ہی لوگ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ وسائل ہوتے جو اس کے پاس ہے، اور کہنے لگے یہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالی کا عذاب آیا اور وہ اور اس کا گھر زمین میں دھنسا دیے گئے۔ جو تمنا کرنے والے تھے انہوں نے کہا اچھا ہوا اللہ نے ہمیں بچا لیا، وگرنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کا ہوا۔ اس قصہ میں دروس، نصیحتوں اور عبرتوں کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ جانے سارے دروس کا بیان کرنا کتنا وقت کا تقاضا کرتا ہے، اور کتنی بڑی صلاحیت بیان کرنے والے کی ہونا ضروری ہے۔ نہ تو مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ ہی وقت ہے۔ بغیر اپنے وقت کو خراب کرنے کے کہ چلتے جائیں 30 منٹ کے دورانیہ میں جو 2-4 باتیں اس قصہ کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے عرض کی جا سکیں، ان کے عرض کرنے کی عاجزانہ، حقیر اور معمولی سی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کہنے کی اور سننے کی توفیق دے کہ وہ کہیں اور وہ سنیں جو حق، اور کہنا سننا
کہنے اور سننے والوں کے لیے وبال نہ بنے، دنیا و آخرت میں خیر کا سبب اللہ کریم بنے۔ پہلی بات، اللہ جانے پہلی کون کون سی ہیں، بہرحال میری ترتیب میں پہلی بات رزق کا ملنا، اسباب کا ملنا کسی قوم، کسی کنبے اور کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں۔ قارون کس قوم کا تھا؟ اس قوم کا تھا جو اتنی کمزور تھی کہ حاکم وقت ان کے بچوں کو لیتا اور ذبح کر دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تاکہ حکمران طبقہ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے۔ کوئی بلی کے بچے کو چھیڑے تو بلی صبر کرتی ہے، لیکن یہ قوم اتنی کمزور کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں اور وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ اب اسی قوم میں سے ایک شخص کو کتنے وسائل ملے کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی ہے۔ تو یہ سبق کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر کسی خاندان میں آج دولت ہے، کسی کنبے میں آج دولت ہے تو اسی خاندان میں چلے گی، اور جو فقیر ہے وہ ہمیشہ فقیر خاندان کا ہونے کی وجہ سے فقیر رہیں گے۔ یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے۔ دوسرا سبق، مال و اسباب والے عام طور پر سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں، سارے نہیں لیکن عام دستور یہ ہے، اچھا بڑا شخص اس کا دماغی توازن مال و اسباب کے ملنے پر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے ان پر سرکشی کی۔ مال و دولت، بات یہ چل رہی ہے، دوسرا سبق، مال و دولت کی فراوانی عام طور پر انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتی ہے۔ یہ بات سورہ العلق 30واں پارہ میں بھی رب العالمین نے بیان فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، خبردار، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکش ہوتا ہے، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکش یقیناً ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں غنی ہوں۔ سورہ الشورى 25ویں پارے میں رب العالمین نے آیت شریفہ نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی کر دے اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکش ہو جائے۔ رک جائیے، میں آپ یہ درس، یہ نصیحت کیوں بیان کریں؟ بات یہ ہے، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی مال چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، صاحبان چاہتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو ٹھیک کرتے جائیں، مال چاہیے، سب کو چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنے سے دور کرنے کا عزم کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے مال مانگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن سرکش اور باغی نہیں بننا۔ اور یہ بات دیکھی جاتی ہے
کہ کمانے والا کتنی ہی دفعہ اس میں تو اپنے پرانے ایام کی کچھ یادیں باقی رہتی ہیں، لیکن جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں وہ مغلیہ خاندان کے۔ اچھی طرح نوٹ کیجیے، اللہ کرے کہ میرا بات کا کہنا میرے اور آپ کے لیے خیر کا سبب ہو۔ میں آپ جو کما رہے ہیں، بچا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ ان کو مال منتقل کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی منتقل کریں، بیٹوں بیٹیوں، اے نسل، آپ کے لیے مر رہا ہوں کہ چند ٹکے جمع ہو جائیں، لیکن میرے کمائے ہوئے مال سے سرکش نہیں ہونا۔ تو ابتدائی سے جن کے لیے ہم مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی کیا کہتے ہیں، ذہن سازی، ان کی تربیت کرتے رہیں کہ اس مال کے آنے پر یہ خطرہ ہے، تو باہوش رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ کمایا ہوا مال تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ تیسری بات، اور بہت ہی افسوسناک بات، اور اگر کوئی ساتھی سمجھے کہ وہ بات ٹھیک نہیں تو بعد میں مجھے سمجھا دے۔ بعض بد نصیب لوگ، بعض بد نصیب، بیٹا ایک ایک بات کی طرف توجہ کرو۔ میرے خیال میں ہر بات اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے، چودھری وسیم صاحب بھی ایسے ہی کہ نہیں، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، قارون کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا بیٹھو میری طرف۔ یہ باتیں جتنی ہیں میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نسل کے لیے۔ ابراہیم سمجھا رہی؟ بعض بدنصیب لوگ جب اللہ تعالی فراوانی اور وسعت دیتے ہیں، ان کی سرکشی، ان کا ظلم، خاص طور پر اس کا نشانہ اپنے قریبی بنتے ہیں۔ بعض بد لوگ ایسے۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جو ماں سے بکواس کرتا ہے، ابھی اماں میں تھانے دار بنوں گا تو کیا کروں گا۔ یہ قارون بد نصیب اسی طرح۔ اللہ مالک نے کیا فرمایا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تو سرکشی کس کے خلاف کی؟ اپنی قوم کے خلاف۔ چوتھی بات، اور بہت ہی زیادہ دکھ دینے والی بات، اللہ کرے کہ میں ٹھیک بیان کروں اور وعدے کر سکوں، ظالم حکمران، ظالم اور سفاک حکمران اپنے ظلم اور خون ریزیوں کے لیے، قتل و غارت کے لیے، لوٹ مار کے لیے، جن پر ظلم کرنا ہوتا ہے انہی سے بدلے لیتے۔ فرعون قارون کی قوم پر ظلم کر رہا تھا کہ نہیں؟ جواب دیجیے، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ لڑکیاں خدمت کے لیے زندہ رکھے اور پیدا ہوتے ہی شیر خوار بچوں کو ذبح کر دے۔ اس کے نامور اور بڑے ساتھیوں میں سے کون تھا؟ جواب دیجیے نا، میرے ساتھ چلیں نا۔ تو قارون جس قوم کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے ان میں سے تھا یا فرعون کے ساتھ؟ اور یہ بات ہماری بر صغیر کی تاریخ سے بڑی آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ کن کن خاندانوں نے، نامور خاندانوں نے، بڑے خاندانوں نے بڑے بڑے خطابات لیے، بڑی بڑی جاگیریں لی، بڑے بڑے منصب لیے، کس بات کے بدلے میں؟
کس بات کے بدلے میں؟ کہ غیر ملکی حکمرانوں کی حمایت میں اپنے ملک کے لوگوں سے غداری کرنے کی. ہماری تاریخ افسوس ہے بھری پڑی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بر صغیر نہیں. آپ غور فرمائیے تو میرے گمان کے مطابق یہی بات بہت جگہوں میں نظر آئے گی. اور شاید اپنوں کی غداری، بے وفائی اور دھوکہ دہی سے جو نقصان پہنچتا ہے، شاید تنہا بیرونی حکمران ظالم وہ نقصان نہ پہنچا سکے. بات واضح ہو رہی ہے. نمبر 5، بات کے بیان کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بات کی جائے تو اس کی وضاحت کی جائے. کوئی جنگ میں تو نہیں کوڑ دیں اور چلتے بنے. جہاں تک ممکن ہو جو بات کی جائے سننے والے کے لیے اس کو واضح کیا جائے. اس قصہ میں دیکھیے رب العالمین نے جب فرعون کے جب قارون کے خزانوں کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم کا یہ کہنا کہ بڑے خزانے تھے کافی ہے کہ نہیں؟ گزارش ہے جواب دیجئے. تو اللہ پاک نے صرف یہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے خزانے دیے جو کہ یقیناً ان کی چابیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری تھی. اگر اللہ پاک صرف یہی تک رہتے کہ ہم نے اسے خزانے دیے تو بات تو تھی، لیکن جو وضاحت اس سے ہوئی اب آپ جی نہ کرا سکتے. ادھر بیٹھا سامنے ادھر بیٹھا، آپ ادھر آ جائیں. اب جو وضاحت اس سے ہوئی کہ ایک قوت والی جماعت کا ان چابیوں کو اٹھانا مشکل تھا، وہ صرف خزانے کہنے سے تو حاصل نہیں ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو ربانی طریقہ یہ ہے کہ جب بات سمجھانا مقصود ہو تو جس سے بات ہو جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے بات کو واضح کیا جائے. جی تیز ہے. اچھا راز صاحب یہ 2 منٹ نکال دیں. یہ موٹر چل رہی ہے بند کر دیں. اچھا نمبر 6 توجہ کیجیے. کسی شخص کے پاس مال ہونا، کسی شخص کے پاس مال ہونا، اسباب کی فراوانی ہونا، یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. یہ قارون مال کی کثرت تھی کہ نہ تھی؟ تو کیا اللہ اس پر راضی تھے؟ اگر راضی ہوتے تو زمین میں کیوں دنساتے؟ سورہ توبہ آیت شریفہ نمبر 55 گھروں میں جا کے قرآن پاک کھول کے
آیت کریمہ بھی پڑھنا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توجہ سے سماعت فرمائیں، سب سیدھے کو بیٹھے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولادیں حیران نہ کریں، خوش نہ کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ مال اور اولاد ان کو کیوں دیا؟ جواب دیجیے، تاکہ اس کے ساتھ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ دنیا سے جائیں اور ان کی جانیں ہلاک ہو جائیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوں۔ اچھی طرح یہ بات یاد کرنے کی ہے، کیا ہم دھوکہ نہیں کھاتے؟ اور کہا جاتا ہے اگر اللہ اس پر ناراض ہو تو مال کیوں دیتے؟ اتنے زیادہ اس کے بچے، اتنے زیادہ نوکر، اتنے زیادہ اس کے قراضے، مال کا زیادہ ہونا کسی کے اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں، اور اسی طرح مال کی کمی اللہ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ نمبر 7، یہ جو مال ہے، جب آدھا گھنٹہ بتلا جاتا، یہ مال اور اسباب ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ پھر یہ امتحان کے لیے ملتے ہیں۔ مال و اسباب امتحان کے لیے ملتے ہیں، اور گھروں میں جا کے 24واں پارہ سورہ الزمر آیت شریفہ نمبر 49 پڑھ لیجیے، اور اس کا ترجمہ بھی ضرور دیکھنا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں۔ خَوَّلْنَاهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے حق کی وجہ سے نہیں، اپنی جانب سے دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، در حقیقت مجھے یہ مال علم کی وجہ سے دیا گیا، میری کاریگری کی وجہ سے۔ اور شیطانی ڈائلاگ جو سنتے ہیں، سیلف میڈ، یہی ہے جو کچھ اور ہے؟ جواب دیجیے، اور یہ ہے کہ نہیں؟ عام ہے یا بہت کم ہے؟ یہ شیطانی ڈائلاگ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ثم اذا خولناہ، پھر ہم جب اس کو دیتے ہیں بطور احسان، مہربانی کرتے ہوئے، مجھے اور آپ کو جو ملا ہے میری یا میرے ماں باپ کی یا میرے خاندان کی کاریگری کی وجہ سے نہیں ملا۔ کیوں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازش سے دیا۔ کیوں دیا ہے وہ سن لیجیے۔ بل ہی فتنہ، شاید بلکہ امید ہے اللہ کی توفیق سے، اگر یہ حقیقت میرے اور آپ کے دماغ میں آ جائے تو ہمارے مال اور اسباب تباہی کا سبب نہ بنے بلکہ خیر کا سبب بنے۔ فرمایا بل ہی فتنہ، مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، بلند ہو جائیں۔ اولاد کو اللہ کے دین کے مطابق تربیت کریں، بلند ہو جائیں۔ اور اگر مال کو اللہ کی نافرمانی میں، اولاد کو شیطان کی راہ پہ لگائیں تو ستیاناش ہو جائے۔ اب میں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں
کہ ہم اس امتحان میں ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں. اچھی طرح نوٹ فرما لیں. بل ہی سب بولو فتنہ، بلکہ وہ مال اور اولاد امتحان ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے خود ہی فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت اس سے غافل ہے، اس کو نہیں جانتی. آخری سبق، اللہ جانے کتنے اسباق ہیں، 4 منٹ باقی ہیں، اس میں آخری سبق سن لیتے ہیں اور بات اللہ کی توفیق سے ختم کرتے ہیں. اذ قال له قومه لا تفرح، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا پھولنا. اس کے بعد جو انہوں نے کہا اس کو ابھی ہمارا اس وقت جو 8واں سبق ہے وہ یہ ہے اذ قال له قومه، جب اس کو اس کی قوم نے کہا. قارون کس کے زمانے میں تھا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں. موسیٰ اور ہارون نے کہا یا قوم کے لوگوں نے کہا؟ یا اللہ میری اور آپ سب کی آنکھیں کھول دیں اور خواتین کی آنکھیں بھی کھول دیں. اب آپ بھی توجہ کریں. دین کی بات کہنا، برائی سے روکنا، سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جواب دو. مولوی صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی، شاہ صاحب کی، حاجی صاحب کی؟ یہ ساری باتیں شیطانی ہیں. اذ قال له قومه، جب اس سے کہا اس کی قوم نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ ہارون نے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں کے قوم کے کوئی بڑے بڑے پائے کے چوٹی کے علامہ فہامہ قسم کے لوگ تھے. قوم نے کہا. اچھی طرح اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ العصر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے لوگ خسارے میں، مگر جن میں 4 صفات ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لفظ تواصو جو ہے یہ عربی میں گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ جائے گی. تواصو باب تفاعل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو حکام کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی. چیمہ صاحب رانا صاحب کو، رانا صاحب چیمہ صاحب کو، باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو. دین میں، اسلام میں اور پہلے دینوں میں یہ مخصوص ذمہ داری ہونا یہ شیطانی بات ہے. حقیقت کیا ہے عبداللہ جی؟ ہر شخص اپنے علم کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر اس بات کا پابند ہے کہ وہ دوسروں کو خیر کی بات ہو. اسی بارے میں گھروں میں جا کے سورہ المائدہ آیت شریفہ نمبر 79 بھی دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کو بیان کیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. ان کی ایک خرابی تھی كانوا لا يتنوهون عن منكر فعلوه. فرمایا کہ ان کی ایک خرابی یہ تھی کہ جو برائی ہوتی ایک دوسرے کو روکتے نہیں. انہیں 8 دروس پر بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی وہ ٹھیک تھی وہ قبول فرما، اور جو غلط تھی اس کا کہنا معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.